کہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے علم کی بہت فضیلت رکھی ہے۔ ایک شخص کے پاس بازو میں طاقت زیادہ ہے، ایک چالاک بہت ہے، ایک کا قد بڑا اچھا ہے، ایک کے نقش نین بڑے اچھے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے۔ علم فضیلت کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ اسپیکر والا بھائی تھوڑی سی ایکو کم کر دیں۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اچھا دیکھتے رہنا، جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کر لیا اللہ کے حکم سے، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں سے ابلیس اور آدم کا تقابل ہوتا ہے، دونوں کے رویوں کا تقابل ہوتا ہے۔ کیسے؟ غلطی ابلیس نے کی اور بعد میں کیا رویہ اختیار کیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ابلیس نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے کہتا ہے میں سجدہ کیوں کرتا، آپ کا حکم دینا ہی نہیں بنتا۔ یہ ہوتا ہے تکبر۔ نعوذ باللہ، رب کی غلطی نکال دی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی گراؤ تو نیچے جاتی ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا تھا، تو آپ کا سجدہ کرنے کا حکم بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا، پھر میں نے تجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ کہتا ہے اچھا آپ نے مجھے دھتکار دیا، دیکھو غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یعنی اپنا بوجھ تو ہے ہی، سب کا بوجھ اٹھا کر جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر اب تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے، چیزوں کے نام سکھائے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، مفسرین لکھتے ہیں القصعۃ والقصیعہ، یہ چمچ، یہ کڑچھا، یہ پتیلی، یہ دیگچی، چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انبئونی باسماء ہؤلاء، او فرشتوں مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو ان کے نام نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم اب آپ سناؤ۔ انہوں نے فر فر سنا دیے۔
اللہ تبارک و تعالی نے نسل کے اعتبار سے وہ نوری تھے، یہ خاکی تھا. وہ نہایت خوبصورت، ہر وقت طاعت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت پوری کرنے کے لیے، فضیلت بتانے کے لیے ان کو علم دیا. ثابت کر دیا کہ فضیلت کسی نسل سے، کسی رنگ سے، بازو کی قوت سے نہیں، فضیلت ہوتی ہے علم کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ کڑچی، دیگچی، چمچی، پیالی کا نام یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ ہاں، اگر دنیاوی علم سکھا کر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کر دی تو اگر دین کا علم ہو تو پھر کتنی فضیلت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، دین کا علم کس کا ہے؟ اللہ کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو. وحی جب نہیں آئی تھی، وحی نہیں آئی تو پھر آپ کا تعارف اگر کوئی کروائے تو کیا کروا سکتا ہے؟ بولو. محمد بن عبداللہ ہیں اور آدم زادہ ہیں اور ہاشمی قریشی ہیں اور صادق امین ہیں، ٹھیک ہے، نیک صالح ہیں. اتنا تعارف تھا نا. اور جب وحی آ گئی تو پھر آپ کا تعارف کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. کتنا فرق ہے محمد بن عبداللہ میں اور محمد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. وحی آئی اور تعارف ہو گیا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سید ولد آدم ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں. یہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ پوری کائنات میں ان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ تعارف کب بنا؟ وحی آنے. وحی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ٹوکری ہے جو جبریل امین آ کے پکڑاتے تھے؟ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیا ہے؟ انفارمیشن. کیا ہے؟ علم. اور کئی لوگ اڑی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب جتنا ہے. ہاں کہتے ہیں نا. تو پھر وہی کیوں آئی؟ ہاں جب دونوں کے پاس برابر کا علم ہے تو وہی کیوں آئی؟ اس کا مطلب وہ علم ان کے پاس نہیں تھا جو رب نے وحی کے ذریعے بتایا. آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مانتے ہیں؟ تو اگر مدینہ میں پہلے ہی موجود تھے تو ہجرت کیوں کی؟ کئی لوگ اڑی کرتے ہیں جی وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. بالکل سادہ سادہ سی باتیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ساتھ، علم کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء کے جو معجزے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھڑی پھینکتے تھے تو بہت بڑا سام بن جاتا تھا، بغل میں ہاتھ لیتے نکالتے تو چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کسی پیدائشی نابینے کے منہ پہ ہاتھ رکھتے تو اس کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی تھی. کسی کی بیماری پہ ہاتھ رکھتے تو شفا یاب ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن حکیم ہے، وہ علم ہے جو رب ذوالجلال کا علم ہے. آپ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں مضمون لکھتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے. محمد علی جناح کے بارے میں لکھتے ہیں. آپ کے کسی والد کے بارے میں تو کوئی نہیں لکھتا. کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں.
تو قرآن رب کا بتاتا ہے. سب دنیا کو پڑھ رہی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والا رب کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا علم پڑھ رہا ہوتا ہے. جس نے رب ذوالجلال سے ملاقات کرنی ہے وہ اس کی کلام سے ملاقات کر لے، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے وہ ان کی کلام سے ملاقات کر لے. یہ طالب علم بڑی سعادت والے لوگ ہیں. آپ سب جو آپ میں سے نیک لوگ ہیں انشاءاللہ سارے ہی ہیں. روٹین کیا ہے آپ کی صبح سے شام تک؟ فجر کے بعد نماز پڑھ کر ذکر اذکار کیے، اس کے بعد تھوڑا تلاوت کی، پھر کئی لوگ واک پہ نکل جاتے ہیں، آ کر نہائے، ناشتہ کیا، پھر کہاں گئے؟ ہاں کام پر چلے گئے، پھر اذان ہوگی تو پھر نماز پڑھ لی، پھر کام پہ چلے گئے. یہی روٹین ہے نا. اور جو قرآن کا استاد ہے، جو قرآن کا سنت نبوی کا استاد ہے، جو قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے، اس کی روٹین کیا ہے؟ فجر ہوئی تو قرآن پڑھایا، ذکر اذکار کیے، واقعی ناشتہ کیا، پھر قرآن پڑھایا، پھر اذان ہو گئی، نماز پڑھی تو پھر قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی. دن تو گزر ہی جائیں گے. روٹی تو وہ بھی کھا کر ہی سوتا ہے، پر اس کے پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کے پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ روٹی تو وہ بھی کھا کر ہی سوتا ہے، آپ بھی کوئی بڑا تیر نہیں مارتے، روٹی کھا کر سوتے ہیں. آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ شادی کی، بچے جنے پالے، گھر بنا لیا، بس؟ اس سے بڑا کوئی کام کیا تو بتاؤ مجھے. شادی کی، بچے پالے، گھر بنا لیا، بس؟ یہ کام تو ہر جاندار کرتا ہے. اگر گدھے جانور بچے نہ جانتے ہوتے تو گدھے تو ختم ہو جاتے. اور کمائی بھی وہ کرتا ہے، اور کسی نہ کسی چھپر کے نیچے بھی رہتا ہے. چڑیا انڈے سیتی ہے، بچے آتے ہیں، ان کو لا کر کھلاتی ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ گھونسلہ بھی بناتی ہے. گھر بنا لیا، شادی کر لی، بچے جن کے پال لیے، یہ کوئی مارکا نہیں ہے. اور ہمارے اعمال نامہ جو روزانہ چھن جاتا ہے، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 19 تاریخ میں جو کل تھی، اس میں آپ کوئی نیکی کر سکتے ہو؟ پیپر چھن گیا، جو آپ نے کیا وہ لکھا گیا، آج کا پھر چھن گیا. اب کل دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جو دین کا طالب علم ہے، اس کے یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ حدیث پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روٹی کھا لی، پھر حدیث پڑھ لی، پھر قرآن پڑھ لیا، درس دے دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، علم اس کی عہد نبوت سے بڑی فضیلت ہے، اور قیامت تک اس کی فضیلت رہے گی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس کو پسند کرنا ہے. پہلے اللہ انبیاء کو پسند کرتا تھا، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس نے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو پسند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دین آگے پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے. یہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، آگے ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی چن کر اس ڈیوٹی پہ لگاتا ہے جو اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی بندوں کا انتخاب کرتا ہے کہ میرا پیغام آگے کس کس نے پہنچانا ہے. میرے عزیز بھائیوں،
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دین آگے پہنچانے کے لیے منتخب فرما لے۔ یہ اتنا آسان ہے اور اتنی عظیم دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود کا رواج کوئی نہیں، فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اللہ کا دین حاصل کرتا ہے، مدرسے کے روڈ پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا روڈ آسان کر دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی آپ لوگ 4 مہینے کے تھے کہ بوٹی میں رب نے روح پھونک دی، اور یؤمر باربع کلمات یبعث الیہ ملک بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ کتنا رزق کھائے گا، کب مرے گا، کیا کرے گا، اور نتیجتاً جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، کہنے لگے حضرت اگر یہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم نیک کام کیوں کریں، نیکیاں کیوں کریں، پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر کسی کا جہنم لکھی ہے جتنی چاہے نیکیاں کرتا رہے، فائدہ ہی نہیں ہونا اس کو۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جب رب نے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہو میں نیکیاں کیوں کروں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں گناہ کیوں کروں؟ آپ نے یہ کیوں تصور کر لیا کہ میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے اور میں نیکیاں کیوں کروں؟ آپ نے یہ اللہ کے بارے میں گمان کیوں نہیں رکھا کہ میرے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، میں گناہ کیوں کروں؟ اور جب نہ اس کا بتایا تجھے نہ اس کا بتایا ہے تو بات برابر ہو گئی، نیکیاں کرو برائیوں سے بچو۔ اور جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ فرمایا، نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم نیکیاں کرو جس مقام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور جو پہلے حدیث میں نے سنائی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جس کے لیے جنت لکھی ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اس حدیث میں یہ ہے۔ اور جو علم کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دونوں کو ملاؤ کہ جو دین کے راستے پہ چلتا ہے، دین کے علم کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کی تمام مخلوقات، سنو، آپ کہتے ہو مولوی صاحب دعا کر دینا، ایک مولوی نہیں، 10 مولوی نہیں، سارے جہان کے حافظ نہیں، انسان جتنا بھی مولوی ہو گناہ گار ہوتا ہے، اور جو انسان اور جن کے علاوہ مخلوقات ہیں ان میں کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ ان کو گناہ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ کا دین سیکھنے سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
حتی النملۃ فی جحرہا والحیتان فی جوف الماء. فرمایا یہ نہ سمجھنا جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلکہ بلوں میں چیونٹیاں، حشرات، کیڑے مکوڑے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سمندروں کی مخلوقات، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ جو دین سیکھتا اور سکھاتا ہے. معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، اولاد رب تقریباً سب کو دیتا ہے، مگر ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم ان میں سے ایک بچے کو اللہ کا دین پڑھا دیں. اور دنیا والے یہ کہتے ہیں اور میری دکان کے ساتھ اسی چیز کی دوسری دکان کھل گئی تو میرے گاہک ادھر چلے جائیں گے، میرے سکول کے ساتھ کسی کا سکول بن گیا تو میرے طالب علم ادھر چلے جائیں گے. دین کا طالب علم آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بناؤ، ہمیں کوئی خطرہ نہیں کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا. سب کے سب لوگ اللہ کا دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اللہ کی قسم ہے اتنے مزے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو نا یار یہ مولوی بیچارے، ہاں آپ ہمیں بیچارے کہتے ہو نا، اللہ جانتا ہے جتنا ہمیں مزہ آتا ہے اتنا کسی کو مزہ ہی نہیں ہے. کہو سبحان اللہ، الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تملأ ما بین السماء والارض، اس کے بولنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. گھر جا کر لوگوں کو، اپنی گھر والیوں کو، بچوں کو کہو گے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو، کہو گے تو وہ جتنے لوگ آپ کے کہنے پر یہ نیکیاں کریں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور سنو، جن کو آپ جا کر کہو گے ان کا اجر آپ کو ملے گا، اور جتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھے ملے گا، اس لیے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا. ہے نا مزے کی بات؟ لوگ ایک رمضان میں 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے رمضان کے روزے لے کر رب کے دربار میں پہنچیں گے، اور دین کا طالب علم ہزاروں لوگوں کے روزے لے کر رب کے دربار میں پہنچے گا. جس کو اس نے سمجھایا اور اس کو سمجھ آ گئی وہ نیکی پر آ گیا، ان سب کی نیکیاں لے کر جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی بات کی دلالت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ نیکیاں خود کی ہوتی. ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ شہادت پیش کرنا کتنا بڑا درجے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. کوئی شخص اپنی جان پیش کر دے تو ایک شہادت لے گا نا. مارکے میں اپنی جان پیش کر دے تو ایک شہادت حاصل کرے گا نا. اور جو دین کا طالب علم ہے ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں شہادتیں پیش کر کے دنیا سے جائے. جو لوگ اس کے ترغیب دلانے سے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے اجر میں اس کو شریک فرمائے گا. دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کے اعمال رک جاتے ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اس کے اعمال رک جاتے ہیں. لیکن جو دین کا طالب علم ہے، جو دین کے طالب علم کا ابا ہے، جو اس کی امی ہے، جس نے اس کو ترغیب دلائی، جس نے اس کو اس کام پر لگایا، اس کا جو استاد ہے وہ بعد میں نیکیاں کرتا رہے گا، اور موت کے بعد بھی ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا. پورے پاکستان کے محدثین، شیخ الحدیث
جب سند پڑھتے ہیں بخاری کی تو ان کی سند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک بیچ میں حافظ عبد المنان نور پوری کا حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا نام نہ آئے. ہاں اکثر لوگوں کی سند پوری نہیں ہوتی جب تک حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا نام نہ آئے. رحمہ اللہ نبینا آدمی تھا. دین پڑھا, قرآن یاد کیا, حدیث یاد کی, سینکڑوں ہزاروں شاگرد بنے. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. خواب آئی کہ ابا حضور بڑی ٹھاٹ باڑ کے ساتھ بڑی کرسی اور بڑے تخت پہ بیٹھے ہیں, بڑا شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے. تو کہتے میں نے پوچھا ابا آپ اتنے نیک تو نہیں تھے جتنی آپ کو اللہ نے شان دی ہوئی ہے. تو کہنے لگے عبد المنان بیٹے میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے سارے بچے صحیح سالم تھے, ان کو تو میں نے دنیا سکھائی, اور تیرے بارے میں میں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی روٹی بھی نہیں پوچھے گا, سب اپنے اپنے بچے لے کر بیٹھے ہوں گے اور یہ بیچارہ رہ جائے گا. میں نے کہا چلو اور نہیں تو اپنا آپ تو سنبھال دے گا. آپ کو میں نے مدرسے میں ڈال دیا, آپ نے دین پڑھا اور پڑھ کر پڑھایا, پھر آپ کے شاگردوں نے اور آگے پھیلایا. بیٹے آپ کی اس کاوش کی وجہ سے روزانہ مجھے پیچھے سے نیکیوں کی قسطیں پہنچ رہی ہوتی ہیں اور میرا آئے دن مرتبہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. اور آج میں تمنا کرتا ہوں کاش میری ساری اولاد نبینا ہوتی اور میں اسی وجہ سے سب کو اللہ کا دین پڑھا دیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بچہ اپنے باپ کے لیے رب سے بخشش مانگتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. لیکن اس کو جا کر پیغام دیتا ہے فرشتہ, کہتا ہے وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا, میں تو مر کے آ گیا, میری تو نیکیاں بند ہو گئی تھیں. اللہ فرماتے ہیں باستغفار ابن کا فلان, تیرا جو 2 سے چھوٹا تھا نا بچہ فلاں بن فلاں, اس نے تیرے لیے استغفار کیا تھا نام لے کر. باستغفار ابن کا فلان, تیرے فلاں فلاں بیٹے کے استغفار کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہوا ہے, نام لے کر. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں, بڑی بڑی بری کیفیت ہم دیکھتے ہیں. ہم طالب علم, ہمارے پاس لوگ فتوے پوچھنے آتے ہیں, لوگ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں, لوگ اپنے دل کی سناتے ہیں. اتنی بری کیفیت ہے. کوئی کہتا ہے میرے بچوں نے مجھے مار کے نکال دیا, کوئی کسی کہانیاں سناتے ہیں بچے میرے نافرمان ہو گئے, میرا سارا مال ہڑپ کر لیا. جن کو دنیا پڑھائی, جن کو دنیا میں ترقی دلوائی, دین کی اس کو سود ود بھی نہیں ہونے دی, وہ دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے. اور جب ابا مرتا ہے تو وہ جنازہ پڑھنے کا بھی نہیں ہوتا, اس کو جنازہ سکھایا ہی نہیں. وہ دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے ابے کو. مرکزی مسلم لیگ آ کے اس کو نہلا دے اور وہ کفن پہنا دے. لیکن اگر بچوں کو دین پڑھایا ہو, وہ خود اس کا جنازہ پڑھائیں اور اس کے بعد اس کے لیے استغفار کریں, اور اس کی چونکہ انہوں نے محنت کی تھی اس پر, اس کی نیکیاں بھی ان کو ملتی چلی جائیں, اس کی دعوت اور اس کی تعلیم اور اس کے شاگردوں اور ان کی دعوت کی نیکیاں بھی اس کو ملتی چلی جائیں. یہ اتنا عظیم کام ہے, یہ اتنا عظیم کام ہے. اس لیے فرمایا کہ جو دین کا طالب علم ہے اس کے لیے جہان کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے, یہاں تک کہ پانیوں میں مچھلیاں بھی اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. صحابہ اکرام پیٹ کاٹ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے ہمارے سامنے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر ہمیں اپنے اپنے کام ہے، کبھی ادھر جانا پڑ جاتا ہے، کبھی ادھر، پیٹ لگا ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو چھوڑ کر جاتے وقت، دل تو چاہتا ہے 24 گھنٹے یہاں رہیں، لیکن پیٹ لگا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے انصاری بھائی سے کہتے ہیں مجھے ایک ترتیب سمجھ آئی ہے۔ بولے کیا؟ کہا ایسا کریں کہ ایک دن میں کمائی کروں گا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا دن مجلس میں رہنا، جتنی آیتیں نازل ہوں، جتنی احادیث وارد ہوں وہ یاد کر لینا، شام کو مجھے سکھا دینا، اگلے دن میں سارا دن آپ کی مجلس میں رہوں گا اور آپ جا کر کے کمائی کر لینا۔ مہینے کی بجائے 15 دن کما لیں گے، 2 کی بجائے 1 ٹائم کا کھا لیں گے، مگر کوئی آیت اور حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ کون ہے جو آپ میں ہاتھ کھڑا کرے کہ میں آدھا مہینہ کما کر کے باقی میں دین سیکھنا چاہتا ہوں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایک جاب سے گزارا نہیں، 2 جاب کریں گے، نخرے پورے نہیں ہوتے، کچن پورا ہو جاتا ہے ایک جاب سے، نخرے پورے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھی خوراک کم کر دیتے ہیں، آدھے اخراجات کم کر دیتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آخری 3 سال میں نے آپ کی مجلس میں گزارے، میں لیٹ ہو گیا، لیٹ آیا، اب میں نے عزم کیا کہ میں نے لیٹ نکالنی ہے۔ لیٹ نکالنا جانتے ہو کہ جو کمی رہ گئی نا اب میں نے پوری کرنی ہے۔ لوگ جو طالب علم صفہ کے تھے مسجد نبوی میں، وہ بھی کبھی بھوک ستاتی تو جاتے جا کر گھاس کاٹ کے لے آتے اور لا کر کے بیچ کر کے روٹی لے لیتے، یا لکڑیاں کاٹ کے لے آتے اور لا کر کے کسی کو بیچ کر 2 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ میں نے عزم کیا کہ میں نے آپ کی چوکھٹ سے ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ کہتے مجھے وہ دن آتے کہ بھوک کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑ جاتا، میں گر جاتا، بے ہوش ہو کر گر جاتا، بس اوقات نمازی میرے کسی ہاتھ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے، اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکا ہوتا تھا، مگر میں نے عزم کیا کہ میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں، ہر وقت آپ کی چوکھٹ کی طرف دیکھتا رہتا، کب آپ تشریف لائیں گے، کب آپ پھول گرائیں گے، کب میں آگے جھولی کروں گا اور اس کو سمیٹ لوں گا۔ اپنی جان کی قیمت پر، اپنے پیٹ کی قیمت پر اللہ کا دین سیکھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کا یہ حال تھا، اس کے بعد تبع تابعین کا یہ حال تھا، محدثین کا یہ حال تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، پیدل، کشتیوں پر تقریباً 4,500 کلومیٹر سفر کیا ہے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج کل بڑا آسان لگتا ہے بسوں پر، اپنی گاڑی ہو، مگر اس حالت میں، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کا کہیں سے وظیفہ لگا ہوا ہو، تو کبھی گھاس کھا کر بھی گزارا کرنا پڑتا۔ بیمار ہو گئے، حکیم صاحب کو بلایا، نبض پکڑی، کہنے لگے اس بندے نے اتنی مدت ہو گئی ہے اس نے سالن ہی نہیں کھایا، اس کے جسم میں وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ سالن پکا کر کھائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے واقعتاً میں نے سالن نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا وقت ضائع ہو جائے گا، لاؤ، کاٹو، بناؤ، پکاؤ، میرے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں۔ کبھی شکر سے کھا لی، کبھی دودھ سے کھا لی، کبھی پانی کے ساتھ کھا لی، کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھا لی۔ ایک حدیث میں
میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 5 بندے ہیں. میں نے جس استاد سے سنی ہے ان کا استاد بھی ایک اور دور کے علاقے میں ابھی زندہ ہے. حدیث موجود ہے, سند صحیح ہے, راوی درست ہیں, مگر بندے 5 ہیں. لمبا سفر کر کے اس کے استاد تک پہنچتے تاکہ میں ڈائریکٹ سن لوں, اور بیچ میں سے ایک استاد کو نکال کر کے میرے اور نبی کے بیچ میں 4 بندے رہ جائیں. اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دیں. ایک شخص نے سفر کر رہے تھے کشتی میں, ان کے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں تھیں, طالب علم, لمبا سفر, تھوڑا سا پیسہ. اس نے گننی دیکھ لی کہ اتنے پیسے اس کے پاس ہیں. اس نے شور کر دیا, اور میرے اتنے پیسے گم ہو گئے, میرے اتنے پیسے گم ہو گئے. کشتی ہے, چند لوگ سوار ہیں, تلاشی لی جائے گی, ان کے پاس سے نکل آئیں گی پوری. لوگ کہیں گے نام تو نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر, لوگ کہیں گے اس نے چوری کی ہے. جب میں چور ہو جاؤں گا تو میری تو سند ہی ضعیف ہو جائے گی. چور کی سند تو کوئی نہیں قبول کرتا, تو میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. چپ چاپ وہ کشتیاں دریا میں بہا دیں, وہ اشرفیاں دریا میں بہا دیں. انہوں نے تلاشی لی سب کی, کسی کے پاس نہیں ملی. سب نے اس کو لانتے کی, تو نے جھوٹ بولا, تیرے کوئی پیسے گم نہیں ہوئے, اگر ہوتے تو چند بندے ہیں کسی کے پاس نکل آتے. تو جھوٹ بولتا ہے, تو الزام تراشی کرتا ہے. تو شاگرد نے بعد میں پوچھا, استاد جی وہ پیسے تو آپ کے پاس تھے, اور میں تو بڑا پریشان تھا کہ یہ تو استاد جی کے پاس نکل آئیں گے اور یہ تو جھوٹا ہے, مگر ان پہ الزام لگ جائے گا, میں تو بڑا پریشان تھا. تو کہا میں نے حدیث کی حفاظت کے لیے جو 4 لقمے کھانے کے پیسے تھے میں نے پانی میں بہا دیے تھے. اللہ اکبر. حافظ محمد سعید حافظہ اللہ, ان کے والد صاحب روپڑ گئے دین پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا جی دین تو ہم پڑھا دیں گے, پر روٹی کا انتظام ہمارے پاس کوئی نہیں. کہنے لگے میں آپ خود ہی انتظام کر لوں گا, آپ دین پڑھا دیں مجھے. اچھا, جب روٹی کا ٹائم آیا, طالب علم روٹی کھانے لگ گئے. سب کو کہتے ہیں میرے بھائیوں میری ایک درخواست ہے. کہا کیا؟ جب آپ کھانا کھا لو تو ایک لقمہ بچا دینا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, میرا پیٹ بھر جائے گا. سب کی پلیٹوں میں ایک لقمہ, اس کی پلیٹ کو اس کے ساتھ صاف کیا اور روٹی کھا لی. پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی دور رہتا تھا, اس نے کہا کہ اس طالب علم کی روٹی کا میرے پاس انتظام ہے پر میں دور رہتا ہوں. یہ بات مجھے حافظ صاحب نے خود سنائی. تو والد مرحوم کیا کرتے, استاد کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر جانا ہے, 1 گھنٹہ تقریباً واک جانا ہے اور واپس آنا ہے, آج کا کھانا کھا کر آنا ہے اور کل والا لے کر آنا ہے, اور مغرب یہاں پڑھنی ہے. عصر پڑھ کر میں تیز چلتا ہوا جاتا, تقریباً 1 گھنٹہ پیدل جاتا اور کھانا کھاتا اور کل والا لے کر آ جاتا, اور لا کر کے مغرب کی نماز ان کے پاس پڑھتا, اور وہ ساری رات پڑا رہتا. صبح کے وقت اس کو اسی طریقے سے کھا کے ناشتہ کر لیتا. اس طریقے سے ان لوگوں نے دین پڑھا ہے. مولانا محمد صدیق غالباً کرپالوی تھے فیصل آباد میں, کون کون جانتا ہے؟ یہ بزرگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. فیصل آباد کی امی پور بازار والی مسجد کے خطیب تھے. سیالکوٹ کے مدرسے کا ایک ابراہیم صاحب تھے, وہ چندہ بھی جمع کرتے تھے. کسی کھیت میں جاتے, ایک درخت کہتے ہیں یہ درخت اللہ واسطے دے دے, بولے ٹھیک ہے تیرا ہوا. باڑے میں کہ بولے 1 کٹا دے دے اللہ واسطے, بولے یہ کٹا تیرا ہوا.
اور ساتھ ساتھ طالب علم بھی جمع کرتے تھے. تو مولانا صدیق صاحب کے والد صاحب سے کہتے ہیں، بلوچ تھے، کہا بلوچا اپنے بچوں کی زکات کڈ، ایک بچہ دے دے. اب انہوں نے لاؤ بالی میں کہہ دیا صدیق کا ہے لے جانا تو لے جاؤ، اتنی اتنی مونچھ اور داڑھی چٹ. مایوس نہیں ہوئے، ہنسے نہیں. جا کر کے صدیق سے کہا تیرا والد صاحب تو کہہ رہا ہے اس کو دین پڑھانے کے لیے لے جاؤ. اس کو نصیحت کی، وہ کہ وہ چل پڑے جناب. ان کو لے کر چلے گئے سیالکوٹ. کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کر نئے طالب علم کو سامنے کھڑا کرتے اور اس کے سر پہ پگڑی رکھتے اور لوگوں کو کہتے کہ طالب علم نیا آ گیا، کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ اس کی روٹی میں کھلاؤں گا. آج جو طالب علم آیا ہے یہ عجیب و غریب ہے. جنگلوں میں جانوروں کو پالنے والا، لمبی ڈانگ پاس ہے، گن بھی پاس ہوتی تھی، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، بڑی بڑی مونچھیں بھی ہیں، یہ دین پڑھے گا؟ ان کے سر پہ پگڑی رکھی تو کہنے لگے یا اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. پھر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ طالب علم بہت بڑا علامہ بنا. فیصل آباد میں آج آپ کو بہت جماعت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد اس طرح کے لوگوں کا پسینہ ہے. جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے اور امی پر بازار والی مسجد کے خطیب ہوتے تھے، اور ان کی وفات سے 4-5 سال بعد تک کے اخباروں میں آتا تھا کہ مولوی صدیق محرم میں سرگودے نہیں جا سکتے اور جنگ نہیں جا سکتے. ان کی وفات سے بعد بھی یہ خبروں میں آیا کرتا تھا. مناظر بہادر امی پر بازار والی مسجد میں، اور سامنے امام بارگاہ ہے، اس میں کسی نے کہا کہ صدیق کی صداقت کون بیان کرے گا؟ سو رہے تھے، قمیص اتاری ہوئی تھی، گن ہر وقت پاس ہوتی تھی، اکیلے ہی گن پکڑی، جا کر سٹیج پہ چڑھ کے مائک چھین کر کہتے ہیں صدیق ہی صدیق کی صداقت بیان کرے گا، اور کس نہیں کرنی. اکیلا آدمی. تو عزیز بھائیوں، اس طریقے سے آپ تک دین پہنچا ہے جو آج آپ کو بڑے لوگ نظر آتے ہیں. اس طریقے سے آپ تک دین پہنچا ہے. آپ لوگوں کو تو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو تو لوگ بندہ نہیں مانتے تھے. جب انہوں نے کام کیا ہے، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کسی علاقے میں درس دینے گیا، اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی پہ بیٹھو جا کر کے وہاں سٹاپ کرو. پہلے بیچارے بس پہ بیٹھتے تھے، پھر آگے جا کر پتا کہ آخری بس کتنے بجے ملتی ہے، اس کے بعد بس ہی نہیں ملے گی. آگے پھر تانگا شانگا رات پڑ گئی، آگے تو تانگا ہی نہیں ہے. تو ایک مسجد میں چلے گئے، عصر کا وقت تھا یا ظہر کا، نماز پڑھنی تھی، آگے جانا تھا. نماز پڑھی تو کسی نے دیکھ لیا، اس نے جا کر بتا دیا، اس نے سپیکر کھولا، اعلان کر دیا ہماری مسجد میں وہ آ گیا ہے. اب دنیا بھاگی دیکھنے کے لیے. 2 رکعتیں پڑھنی تھی، کہتے میں پڑھ کر باہر نکل رہا تھا تو دنیا ساری جوک در جوک مسجد میں آ رہی تھی. میں نکلا تو راستے میں ایک بوڑھی اماں سے چلا بھی نہ جائے لوگوں، وہ پھر بھی جا رہی تھی. میں نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ پتہ چلا مسجد میں وہ آ گیا ہے. تو میں نے ان سے کہا اماں وہ میں ہی ہوں. کہنے لگے نہیں وے تو انسان ہے. پتہ چلا مسجد میں وہ آ گیا ہے.
یہ کیفیت تھی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلب میرے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مسجدوں کی بہار، مدرسوں کی بہار، دعوت کی بہار، جہاد کی بہار، یہ ان لوگوں کے خون اور پسینے ہیں، اور آج کے دعات اور جماعتیں اور ان کے سربراہان کی محنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغ سجایا ہے. تو میرے بھائیوں، اب اگلی نسل تک کیا منتقل کرنا ہے؟ آج سے 40 سال بعد والے لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اب مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے. علماء کے بچے بھی دین نہیں پڑھ رہے الا ماشاء اللہ. تو اس کے لیے روٹی سے زیادہ ضروری، پانی سے زیادہ ضروری، آکسیجن ہوا سے زیادہ ضروری کہ ان تک اللہ کا دین پہنچے. اس کے لیے اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کے لیے وقف کرو. ہر شخص اپنی اولاد میں، اپنے بیٹوں میں، اپنے پوتوں میں سے، اپنے نواسوں میں سے، اور نہیں تو محلے میں سے کسی کو راضی کر لے کہ یہ میرا پودا ہے، یہ دین پڑھے گا، اس کی جزا رب ذوالجلال جتنی اس کو دے گا مجھے بھی اس میں شریک کرے گا. کریں گے انشاءاللہ. عزم کرو کہ ہم نے ایک ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے، اور صرف حفظ کے لیے نہیں. صرف حفظ کافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، فرمایا کہ عالم اور عام آدمی کی فضیلت نہیں بیان کی، عالم اور عام آدمی کا تقابل نہیں کیا. جو بڑا ہی نیک تہجد گزار، اذان کہتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا اور عالم دین کا فرق بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرق بیان کیا؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت نیک پاک شخص سے، نیک پاک تہجد گزار آدمی پر عالم کی فضیلت اتنی ہے، ان دونوں کا اتنا فرق ہے جتنا میرا اور کسی عام صحابی کا فرق ہے. اور دوسری روایت میں کا لیلت کا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلت البدر علی سائر الکواکب. دوسری روایت میں فرمایا جس طرح 14ویں رات کے چاند کا عام ستاروں پہ فرق ہوتا ہے، اتنا فرق ہے عالم کا اور نیک آدمی کا. کروڑوں ستارے ہوں تو رات اندھیری رہتی ہے، ایک چاند آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے، اتنا فرق ہوتا ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہ ناراض ہونا ہے اور جواب دینا ہے. حافظ قرآن جس نے دین نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا، وہ عالم ہے یا عابد ہے؟ ہاں سوچ کر بتانا. ہاں وہ عالم ہے یا عابد ہے؟ ہاں تو اس پہ سٹاپ نہیں کرنا. میں کتنے لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کا دین پڑھاؤ، کہتا ہوں ہاں میں نے بچے کو حفظ کروایا ہوا ہے. حفظ کروانا بہت بڑی سعادت ہے، پر اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا. پیناڈول کا پتہ گلے پہ باندھنے سے تکلیف دور نہیں ہوتی، پیٹ پر پھیرنے سے بھی نہیں ہوتی. جب تک اس کو سمجھو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو وہ تربیت نہیں ہوگی ہماری. یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے اس میں بڑا اجر رکھا ہے، لیکن یہ سٹاپ نہیں ہے، یہ سنگ میل ہے. آگے بڑھتے ہوئے اپنی اولادوں کو پورا دین پڑھانا ہے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ دین پڑھانے کا ایک لیول ہے
کہ کم از کم جتنا ہر مسلمان پر عقیدہ اور عمل فرض ہے اتنا اتنا دین بھی فرض ہے. نہیں سمجھے؟ جتنا جتنا عقیدہ اور عمل فرض ہے اتنا اتنا اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. نماز فرض ہے، پڑھنی نہیں آتی تو کیسے پڑھو گے؟ وضو فرض ہے تو کرنا نہیں آتا تو کیسے کرو گے؟ جتنا جتنا عقیدہ اور عمل فرض ہے اتنا اتنا اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. تو جو طالب علم آپ دیں گے ایک ایک، وہ تو عالم قاضی مفتی بن جائے گا انشاءاللہ. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کیا ملا؟ آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آؤ جتنا دین ہر مسلمان پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث سکول والوں نے لکھی ہوتی ہے. سکول میں کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی نان میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، پھر کوئی ہڈیوں کا بن رہا ہے، کوئی جگر کا بن رہا ہے، کوئی چمڑے کا بن رہا ہے، کوئی آنکھوں کا بن رہا ہے. ہر ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب مسلمانوں پہ فرض ہے. ایک گائناکالوجسٹ بن رہی ہے، اس پہ بھی لکھا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ گائناکالوجسٹ بنے. ہاں فرض ہے. ہاں رب کا دین ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مراد ہے اس حدیث سے. وہ جو بھی دنیا پڑھے بنیادی علم سب کے پاس ہونا چاہیے.